السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سامعین مکرم، اللہ رب العالمین کا نظام ہے کہ اللہ رب العالمین مہینوں میں سے کچھ مہینوں کو فضیلت اور فوقیت دے دیتے ہیں، انسانوں میں سے کچھ لوگوں کو فوقیت اور فضیلت دے دیتے ہیں، جگہوں میں سے کچھ جگہوں کو فوقیت اور فضیلت دے دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ساری زمین ہے لیکن اس میں مسجدیں اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ محبوب ہیں، سارے انسان ہیں لیکن انبیاء سب سے افضل ہیں، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ اسی طریقے سے مہینوں میں اللہ رب العالمین نے 12 مہینے پیدا کیے ہیں شروع دن سے، اور اللہ رب العالمین سورہ توبہ میں آیت نمبر 36 میں یہ بات ارشاد فرماتے ہیں، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم۔ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ تعالیٰ کے ہاں 12 ہیں، جس دن سے اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، اور ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ یہ جو مہینہ بھی گزر رہا ہے رجب کا مہینہ، یہ رجب کا مہینہ ان حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ حرمت والے مہینوں میں کرنا کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو، ایک دوسرے کو قتل نہ کرو، اور جہاں ایک مسلمان کی عزت اور احترام عام مہینوں میں بھی موجود ہے، لیکن ان مہینوں میں یا رجب کا مہینہ جو حرمت والا مہینہ ہے، ان مہینوں میں زیادہ ہو جاتی کہ اللہ رب العالمین کا جو حکم ہے کہ ایک دوسرے کی عزت اور احترام کرنا ہے، قتل نہیں کرنا، ایک دوسرے کو مارنا نہیں ہے، ایک دوسرے پر ظلم نہیں کرنا، اللہ رب العالمین کا یہ حکم اور زیادہ تاکیداً ہمیں اللہ رب العالمین کی طرف سے ملتا ہے۔ اور مشرکین دور جاہلیت میں یوں کیا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی کئی قافلے آئے، انہوں نے بھی یہ بات کہی کہ ہم آپ کے پاس صرف حرمت والے مہینوں میں آ سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے اور آپ کے درمیان جو قبیلے ہیں ان کے ساتھ ہماری لڑائی ہے، جھگڑا ہے، دوسرے مہینوں میں وہ ہمیں آنے نہیں دیتے، لوٹ لیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں، تو ہم صرف حرمت والے مہینوں میں آپ کے پاس آ سکتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ حرمت والے مہینوں میں وہ اپنے نیزے کے جو پھالے ہوتے تھے، آگے جو لوہے کا ایک پھالا لگا ہوتا تھا، اس کو اتار کے رکھ دیتے تھے اور کہتے تھے کہ حرمت والا مہینہ شروع ہو گیا ہے، اب ہم اپنے باپ کے قاتل کو بھی ماریں گے نہیں، اب ہم اس سے بھی لڑائی نہیں کریں گے، اگر وہ بھی ہمارے سامنے آ جائے ہم اس کو بھی چھوڑ دیں گے، کیونکہ حرمت والا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ یہ رجب حرمت والے مہینوں میں سے ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں رجب میں بہت سی خرافات اور بہت سی بدعات وہ عام ہو چکی ہیں جن کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور علماء کرام نے مختلف کتابوں میں یہ بات واضح طور پر ہمیں بتا دی ہے کہ اس مہینے میں کوئی بھی ایسی بات نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے کہ جس میں ہم کوئی روزے یا کوئی نمازیں یا کوئی خاص تبرک والے کام کر سکیں۔ مثال کے طور پر امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب السیل الجرار میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ خاص طور پر ماہ رجب کے متعلق کوئی صحیح، حسن یا کم درجے کی ضعیف سنت وارد نہیں، بلکہ اس سلسلے میں وارد تمام روایات یا تو من گھڑت اور جھوٹی ہیں یا شدید ضعیف ہیں۔ اسی طریقے سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے مجموع الفتاویٰ میں جلد نمبر 20 صفحہ 290 پر یہ بات ارشاد فرماتے ہیں، بطور خاص رجب کے روزے رکھنے کے متعلق تمام احادیث ضعیف بلکہ موضوع ہیں، اہل علم ان میں سے کسی پر بھی اعتماد نہیں کرتے۔ اور امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ المنار المنیف صفحہ 96 پر یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ رجب کے روزے اور اس کی کچھ راتوں میں قیام کے متعلق جتنی بھی احادیث بیان کی جاتی ہیں وہ تمام جھوٹ اور بہتان ہیں۔ اسی طریقے سے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں تبیین العجب صفحہ 11 پر، ایسی کوئی بھی صحیح اور قابل حجت حدیث وارد نہیں جو ماہ رجب میں مطلقاً روزے رکھنے یا رجب کے کسی معین دن کا روزہ رکھنے یا اس کی کسی رات کے قیام کی فضیلت پر دلالت کرتی ہو۔ اسی طریقے سے امام سید سابق رحمۃ اللہ علیہ فقہ السنہ جلد نمبر 1 صفحہ 383 پر یہ بات لکھتے ہیں کہ رجب میں روزے رکھنا دوسرے مہینوں میں روزے رکھنے سے افضل نہیں ہے۔ یعنی رجب کے مہینے میں جو بدعات کی جاتی ہے، کچھ لوگ یہ سمجھ کر کہ ان مہینوں میں یا رجب کے مہینے میں روزے رکھنا یا کوئی خاص فضیلت کا عمل ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یا اس کے بارے میں بہت سی ترغیب دی گئی ہے، ایسا کچھ نہیں۔ کچھ لوگ اس میں کھانا کھلاتے ہیں بہت سے لوگوں کو کہ اس سے رزق میں اضافہ ہوگا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ کچھ لوگ اس مہینے میں کچھ خاص قسم کی نمازیں پڑھتے ہیں، جیسے صلاۃ الرغائب ہے،
پہلے جو ہے وہ جمعے کی رات کو مغرب اور عشاء کے درمیان اس کو پڑھا جاتا ہے، ایسی کوئی نماز نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، یا اور کوئی بدعات کرنا۔ رجب کا مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ہے، لیکن عام مہینوں کی طرح ہی اس کو گزارنا ہے۔ اس میں صرف اضافی کام کیا کرنا ہے کہ اس میں ہم نے گناہوں سے زیادہ بچنا ہے، اس میں ہم نے ظلم و زیادتی جہاں کہیں ہلکی پھلکی ہم سے ہو بھی جاتی تھی وہ بھی نہیں کرنی، کہیں کسی کو نقصان نہیں پہنچانا، کہیں کسی پر ظلم نہیں کرنا۔ تو یہ رجب کا مہینہ ہے کہ جس کو حرمت والا قرار دیا گیا، لیکن میرے خیال سے یہ ہمارے مسلمانوں کو بہت کم پتہ ہوتا ہے کہ حرمت والا مہینہ اور یہ شروع ہو گیا، اور اس میں ایک دوسرے پر ظلم نہیں کرنا، زیادتی نہیں کرنی، قتال نہیں کرنا، جب تک کہ ہم پر کوئی مصیبت نہیں آ جاتی، کوئی ہم پر حملہ نہیں کرتا، مطلب کوئی کافر ہے کوئی حملہ کرتا ہے پھر اس پر بدلے کے طور پر حملہ کیا جا سکتا ہے، ابتدا ہم نہیں کر سکتے، اس مہینے میں ہمیں منع کیا گیا۔ تو یہ مہینہ حرمت والا ہے، لیکن اس میں ظلم و زیادتی، قتل و قتال اور ایک دوسرے کی عزت اور احترام کرنا یہ بڑھ جاتا ہے، قتل و قتال ختم ہو جاتا ہے، ایک دوسرے کی عزت اور احترام کرنا بڑھ جاتا ہے، اور بدعات و خرافات، روزے ہوں، نمازیں ہوں، صدقات کرنے ہوں، عام مہینوں میں بھی اگر ہم ویسے کرتے ہیں تو کریں۔ اگر ہم خاص اس مہینے کی فضیلت کے لحاظ سے کرتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں کوئی چیز ثابت ہے تو پھر وہ غلط ہو جائے گا، پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جب ہم منسوب کر کے کریں گے تو پھر اس کو بدعت اور اس کو غلط تصور کیا جائے گا، اور پھر وہ باعث اجر بننے کے بجائے ہمارے لیے گناہ کا باعث بن جائے گا۔ تو ہمیں خود بھی بدعت و خرافات سے دور رکھنا ہے، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی آگ میں لے کر جانے والی ہے۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بات ارشاد فرمائی من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے اس دین میں کوئی ایسا کام کیا جو اس میں ہے ہی نہیں تو وہ مردود ہے، اس کو رد کر دیا جائے گا، وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو کیوں ہم اتنے سارے پیسے لگا کر صدقات کریں کہ جب قبول ہی نہیں ہونے؟ کیوں ہم اتنی نمازیں اور اپنے آپ کو تھکائیں کہ جب قبول ہی نہیں ہونی؟ کیوں ہم روزہ رکھیں اور سارا دن بھوکے رہیں کہ جب قبول ہی نہیں ہونی؟ کیوں قبول نہیں ہونی؟ کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ ہم پر سختی نہیں کرنا چاہتے اور ہم پر مشکلات اور پریشانیاں نہیں ڈالنا چاہتے، آسانیاں کرنا چاہتے ہیں۔ ہم اپنے اوپر خود مشکلات ڈالتے ہیں۔ اور صرف ایک بات آخری کہ تحقیق کریں، پڑھیں، کتابوں کو چھانیں۔ کوئی بھی عالم کہتا ہے کہ بھائی یہ حدیث ہے تم یوں کرو رجب میں، یوں کرو، ان سے پوچھ لیں بھائی دلیل کیا ہے، حوالہ کیا ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا ہے کہ نہیں؟ اگر کیا ہے تو کریں، نہیں کیا تو میرے بھائی اس کا عزت اور احترام کے ساتھ اس کو یہ بات کہیں کہ آپ کی عزت اور احترام ہماری سناخوں پر، لیکن بات ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کی مانی ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اسی چیز کا حکم دیا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں رجب کی تمام بدعات و خرافات سے محفوظ فرمائے۔